بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس سے عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی۔ میرے پیارے دوستو، اس حیرت انگیز واقعہ کو سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اور ان کے قریب ایک سانپ تھا جو ان کو ڈسنے ہی والا تھا۔ بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ میں دریا کے ٹھنڈے پانی میں رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اندرونی طور پر جلتا رہتا ہوں۔ افسوس، جو بھی میرا پھل کھاتا ہے مجھے یہی کہتا ہے، میں خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میں جھوپڑی میں چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا فقیر۔ میرے محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین کرام اور میرے پیارے دوستو، پرانے وقت کی بات ہے، کسی جگہ دو شیخ رہتے تھے جو ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے۔ چھوٹا بھائی بہت غریب تھا، اس کا نام فہد تھا اور بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا تھا، لیکن بڑا بھائی امیر تھا، اس کا نام واجد تھا اور بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ سگا بھائی تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے غریب بھائی کی مدد نہ کی تھی، بلکہ ہمیشہ اسے یہی کہتا رہتا، مفلسی تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تم ہمیشہ غریب رہو گے۔ فہد اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتا تھا۔ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا تھا، یوں تو کر کے وقت گزر رہا تھا۔ ایک بار فہد کا گزر جنگل سے ہوا۔ وہاں ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے اور ان کے قریب ایک سانپ تھا جو ان کو ڈسنے ہی والا تھا۔ فہد نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، ایک بھاری پتھر اٹھا کر سانپ کا سر کچل دیا۔ ان بزرگ کو فہد نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ مسافر لگ رہے تھے۔ جب بزرگ عبادت مکمل کر چکے تو انہوں نے مڑ کر فہد کی طرف دیکھا اور سانپ سے حفاظت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں میں خوب باتیں ہوئی۔ فہد نے اپنی پریشانی بتائی تو بزرگ نے کہا، یہاں سے بہت دور جنگل میں ایک کٹیا ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، مگر یاد رکھنا وہ بزرگ 6 مہینے مسلسل سوتے ہیں اور 6 مہینے مسلسل جاگتے ہیں۔ اگر وہ سو رہے ہوں تو ان کو اٹھانے کی ضرورت نہ کرنا، جب وہ خود اٹھے تو اپنا مسئلہ بیان کرنا، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے الوداع کہا اور اپنا راستہ لیا۔ کئی دنوں کے سوچ بچار کے بعد آخر ایک روز وہ اپنے گھر سے نکل کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاؤں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ کئی راتیں اور دن چلتا رہا، جہاں زیادہ تھک جاتا وہاں کچھ دیر سستا لیتا، اور جس جگہ رات پڑتی کچھ وقت کے لیے سو جاتا، اور اس کے بعد پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے آخر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کسی بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا۔ بہت سے معمار، بڑھئی اور کاریگر محل تعمیر کر رہے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب محل ایک طرف سے مکمل ہو جاتا تو کاریگر دوسری طرف سے بھی اسے مکمل کرنے لگتے، تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ کاریگر پھر اسے تعمیر کرتے تو دوسرا حصہ زمین پر آ جاتا۔ اس طرح کئی مہینے سے مسلسل محل کی تعمیر ہو رہی تھی، مگر وہ ابھی تک آدھا ہی مکمل ہوا تھا۔ وہ ہر بار ایک طرف سے گر جاتا۔ تمام کاریگر حیران تھے، خود بادشاہ بھی پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس میں کیا راز ہے۔ جب فہد وہاں پہنچا تو اس نے بھی یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف سے دیوار مکمل ہوتی ہے، دوسری طرف گر جاتی ہے، اور اگر اسے دوبارہ اٹھاتے تو پہلے والی خود بخود ٹوٹ جاتی۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا اور بنتے گرتے محل کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں بادشاہ وہاں آیا۔ اس نے اس سے دریافت کیا، اے اجنبی، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے اس سے کہا، نہ ایک دن مسافر، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا۔ پھر اس نے ذرا نرم لہجے میں کہا،
جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو کسی سے اس کی وجہ معلوم کر کے مجھے بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا گر جاتا ہے۔ بہتر حضور، میں کوشش کروں گا۔ اس نے بادشاہ سے وعدہ کیا، وہاں سے آگے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ فہد اپنے سفر پر رواں دوا تھا کہ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ وہ مسلسل سفر سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے کنارے پر بیٹھ کر سستانے لگا، ساتھ ہی ساتھ سوچنے لگا کہ دریا کیسے پار کیا جائے۔ ابھی وہ یہ تجویز سوچ رہا تھا کہ دریا میں سے ایک کچھوا باہر آیا، پوچھنے لگا، مسافر تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ فہد نے اسے بھی وہی جواب دیا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر کچھوا کہنے لگا، دوست، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو اس مجبور کچھوے کو ضرور یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ اور قریب آ گیا اور بڑی عاجزی سے بولا، میں دریا کے ٹھنڈے پانی میں رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اندرونی طور پر جلتا رہتا ہوں۔ میرے سینے میں ہر وقت آگ سی لگی رہتی ہے۔ مہربانی کر کے کسی سے یہ دریافت کرنا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ضرور معلوم کروں گا۔ کچھوے نے اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کرا دیا اور وہ پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے سفر پر جا رہا تھا کہ چلتے چلتے اسے شدید بھوک لگی۔ اس نے راستے میں ایک سیب کا درخت دیکھا جس پر بے شمار سیب پکے ہوئے تھے۔ اس نے بھوک مٹانے کے خاطر کچھ پکے سیب توڑے اور بیٹھ کر کھانے لگا، لیکن جو ہی اس نے پہلا سیب منہ میں ڈالا تو وہ زہر کی طرح کڑوا نکلا۔ اس نے جلدی سے اسے پھینک کر دوسرا سیب منہ میں ڈالا، لیکن وہ بھی اتنا کڑوا تھا۔ اس طرح وہ جو بھی سیب منہ میں ڈالتا وہ کڑوا ہی ہوتا، یہاں تک کہ تنگ آ کر اس نے سارے کے سارے سیب پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا اور اس کی شاخیں توڑنے لگا تاکہ میری طرح دوسرا کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ مگر جب وہ اس کی شاخیں توڑنے لگا تو سیب کا درخت فریاد کرتے ہوئے بولا، افسوس، جو بھی میرا پھل کھاتا ہے مجھے یہی کہتا ہے، میں خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس نے فہد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے نیک دل مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے ایک بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر درخت بولا، اے دوست، جب تم اپنے مراد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھ غریب کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے یہ ضرور معلوم کرنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے درخت سے وعدہ کیا، میں ضرور معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ اس طرح وہ درخت سے وعدہ کر کے پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی روز تک چلتا رہا۔ ایک روز وہ ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ درختوں کے جھنڈ میں ایک گھاس پھوس کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، چلو کچھ دیر یہاں سستا لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ جھوپڑی میں چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا فقیر گہری نیند سو رہا تھا۔ فقیر کو سویا دیکھ کر فہد کو بزرگ کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ جھوپڑی کے قریب ہی ایک کنواں ہے۔ اس نے کنویں سے پانی لیا، بزرگ کا چہرہ صاف کیا، پھر دیکھا جھوپڑی کے باہر کچھ نایاب پودے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ فہد نے ان کو پانی دیا، سامنے درخت سے پھل توڑے اور کھا کر سو گیا۔ فہد 2 مہینے تک اسی طرح کرتا رہا۔ آخر کار بزرگ نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے اپنے جسم، پودوں، سب کو ہرا بھرا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بولے، اے بیٹے، تم نیند کے دوران میری حفاظت کرتے رہے ہو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ فہد نے اس بوڑھے فقیر کو بھی وہی جواب دیا۔ کہنے لگا، بابا جی، میں ایک غریب آدمی ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں، اور جنگل والے بزرگ کا سارا قصہ سنایا۔ بزرگ نے ساری بات سنی اور کہا، تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک سب بہتر کر دیں گے۔ فہد نے کہا، بابا جی، جس راستے سے آیا ہوں میں نے اس راستے میں 3 وعدے کیے ہیں، جب تک مجھے ان 3 سوالوں کے جواب نہ ملے میں ادھر سے واپس نہیں جا سکتا۔ بوڑھا فقیر پوچھنے لگا، وہ سوال کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ فہد نے اپنے سفر کی پوری تفصیل بتائی اور کہا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس بادشاہ کا محل پورا تیار ہونے سے پہلے کیوں گر جاتا ہے؟ وہ ایک عرصے سے اسے بنوا رہا ہے لیکن اس کی صرف ایک طرف مکمل ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بوڑھے فقیر نے بتایا، اس بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کی خبر کسی کو نہیں دینے دی۔
اگر اس کی خبر کسی انسان کو ہو جاتی تو وہ لڑکی مر جائے گی۔ اس قصے کو 18 سال ہو چکے ہیں اور وہ لڑکی شادی کے قابل ہو چکی ہے، مگر بادشاہ نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی۔ جب تک وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا، اور جب وہ اس کی شادی کر دے گا محل گرنا بند ہو جائے گا۔ فہد نے پھر پوچھا، وہ کچھوا دریا کے ٹھنڈے پانی کی تہ میں رہتا ہے، پھر اس کے سینے میں ہر وقت آگ کیوں لگی رہتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فقیر نے جواب دیا، اس کچھوے کو اللہ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض ہے، اس سے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا ہے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنی آدھی دانش مندی دوسروں میں تقسیم کر دے، اس کے بعد اس کا سینہ نہیں جلے گا۔ فہد نے تیسرا سوال پوچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ درخت کا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کیا راز ہے؟ بوڑھے فقیر نے اس تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس سیب کے پیڑ کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے، جب تک وہ خزانہ وہاں دبا رہے گا اس کا پھل کڑوا ہی پیدا ہوگا، لیکن اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اسے میٹھے سیب لگنے لگیں گے۔ فہد کو جب تینوں سوالوں کے جواب مل گئے تو اس نے بوڑھے فقیر کا شکریہ ادا کیا، سلام کر کے اسی راستے سے واپس چل دیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس سیب کے درخت کے پاس پہنچا جس کا پھل کڑوا ہوتا تھا۔ جو ہی وہ درخت کے قریب گیا، درخت جلدی سے پوچھنے لگا، اے نیک دل مسافر، کیا تو نے میرے سوال کا جواب دریافت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں نے اس کی وجہ معلوم کر لی ہے۔ پھر اس نے بتایا، تمہاری جڑوں میں خزانہ دفن ہے، جب تک وہ خزانہ نکالا نہیں جائے گا تمہیں میٹھا پھل نہیں لگ سکتا۔ یہ بات سنتے ہی درخت اس سے بولا، اے دوست، خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ خزانہ کھود کر نکال دو اور اسے میری طرف سے تم اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تمہاری زندگی بھر ممنون رہوں گا۔ فہد نے اسی وقت درخت کی جڑوں میں کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑا سا گڈھا کھودا تھا کہ اسے ایک باکس دکھائی دیا۔ اس نے زمین کھود کر اسے باہر نکالا تو وہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ تمام خزانہ ایک کپڑے میں باندھ لیا اور درخت سے رخصت ہو کر چل دیا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا جس کچھوے نے اسے دریا پار کرایا تھا وہ پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا۔ جو ہی اس نے فہد کو دیکھا جلدی سے بولا، اے دوست، کیا تم نے کسی سے معلوم کیا کہ میں اندر ہی اندر کیوں جلتا رہتا ہوں؟ فہد نے کہا، ہاں، میں نے اس کا سبب دریافت کر لیا ہے۔ فہد کی بات سن کر کچھوا بے تابی سے پوچھنے لگا، خدا کے لیے مجھے جلدی بتاؤ کہ میں عذاب سے چھوٹ جاؤں۔ جواب میں فہد نے اسے بتایا، تمہیں اللہ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر تم نے خود غرضی سے کام لے کر اسے اپنے سینے میں دبا رکھا ہے۔ جب تک تم اپنی آدھی عقل مندی دوسروں سے تقسیم نہیں کرو گے اس وقت تک اسی طرح اندر ہی اندر جلتے رہو گے۔ اس کی بات سن کر کچھوے نے کہا، ذرا میرے قریب آ کر جھک جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ پھر وہ زیر لب بڑبڑایا، اور اپنی آدھی دانش مندی تمہیں دیتا ہوں۔ فہد وہاں سے رخصت ہو کر پھر چل دیا اور آخر میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کاریگر اسی طرح محل کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ محل کی اب بھی وہی حالت تھی کہ ایک طرف سے مکمل ہونے کے بعد دوسری طرف سے گر پڑتا تھا۔ بادشاہ نے فہد کو دیکھا تو جلدی سے پوچھنے لگا، اے نیک دل مسافر، کیا تم نے میرے محل کے گرنے کی وجہ معلوم کی؟ ہاں، میں نے اس کی وجہ معلوم کر لی ہے۔ بادشاہ بےتاب ہو کر کہنے لگا، مجھے جلدی بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں فہد نے اسے بتایا، بادشاہ سلامت، آپ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی آپ کا محل اسی طرح گرتا رہے گا اور کبھی مکمل نہ ہو سکے گا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کیونکہ یہ راز صرف طبیب اور بادشاہ جانتا تھا۔ اس نے ملکہ کو بھی یہی کہا تھا کہ بچی مردہ پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو میں اس سے ضرور شادی کر لوں گا۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور پھر چند روز میں فہد کی شہزادی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اس نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ جو ہی وہ دربار میں آیا اپنے چھوٹے اور غریب بھائی کو شاہی تخت پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔
इतने में इसका छोटा भाई बोला, तुम कहते थे कि मुफलिसी मेरा मुकद्दर है, यह दूर नहीं हो सकती, लेकिन देखो मैंने अपनी कोशिश और जद्दोजहद से अपनी किस्मत बना ली है। बड़ा भाई बहुत शर्मिंदा था। वह सोच रहा था कि मैंने गरीबी में इसकी कभी मदद ना की और खुद गर्ज बना रहा, न जाने यह मेरे साथ क्या सलूक करे। मगर छोटे भाई ने इसे माफ कर दिया और इसे भी अपने महल में बुला लिया। इस तरह वह सब हंसी खुशी रहने लगे। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन इन लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।